علیکم، میں ہوں صادق صدیقی K2 ایکسپریس ٹی وی کے ساتھ۔ گلگت بلتستان ان دنوں شدید سردی کے لپیٹ میں ہے۔ اگر سکردو سمیت ملکہ علاقوں کی بات کریں تو یہاں پہ برف باری کے بعد جو سردی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سکردو سمیت ملکہ علاقوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال کم سے کم درجہ حرارت اس وقت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سکردو شہر سمیت جو ملکہ میدانی علاقے ہیں یہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -16 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں کی اگر بات کریں تو بالائی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت -25 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ سکردو شہر سمیت ملک علاقوں میں گو کی برف باری اس سال پچھلے سال کی نسبت کم ہوئی ہے، لیکن سردی کی شدت زیادہ ہے۔ خشک سردی کی وجہ سے مختلف جو بیماریاں، موسمی بیماریاں جو ہے اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر جو ایندھن ہے اس کی بھی قلت کا سامنا ہے لوگوں کو۔ شدید سردی ہے، سائبیرین ہوا چلنے کے باعث سردی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، غلام عباس صاحب بات کریں گے۔ عباس صاحب بتائیے گا، پچھلے سال بہت زیادہ برف پڑی جس کے باعث سردی کے یقیناً شدت میں بھی اس وقت اضافہ ہوا تھا، لیکن اس سال برف باری کے بغیر جو ہے سردی کی شدت میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی اس سال جو ہے نا جی برف باری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پچھلے سال اس ایریا میں کم سے کم 2 سے 2.5 فٹ برف پڑی ہوئی تھی۔ جب ہم ٹریول کر رہا تھا، گاڑیوں کو، آنے جانے والوں کو بہت مشکلات کا سامنا تھا اور لوگ پیدل چل رہے تھے، گاڑیاں بند ہوئی تھی، لیکن اس کے نسبت اس سال اللہ کے فضل سے یہاں پر برف باری نہیں ہوئی۔ تاہم برف باری نہ ہونے کی وجہ سے خشک سردی ہے۔ خشک سردی کی وجہ سے یہاں لوگوں کے زندگی کی معمولات بہت مشکل ہو چکے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں ایندھن کے لیے بھی مسئلہ ہے، لوگوں کو ٹریولنگ کا بھی مسئلہ ہے، اور آگے سے جو رسد آتے ہیں وہ گلگت سکردو روڈ بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچتے ہیں، اور 3 دن یا 4 دن روڈ بند رہتی ہے، اس وجہ سے بھی مسئلے ہیں۔ اور ساتھ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو چیزوں کی نرخوں میں یعنی ریٹس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو بہت بڑی پریشانی ہے۔ سردی کی وجہ سے ایک دوسری وجہ سے یہ جو ریٹ میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات پھر بھی سنا ہے کہ وہ بھی بڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ بہت پریشان ہیں اس علاقے میں۔ ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر رسد پہنچنا بہت مشکل ہے، جیسے گلتری ہو گیا، یہ کندس ہو گیا، یہ اب آپ آگے دیکھیں تو ہوشے کا نالہ ہو گیا خپلو سائٹ میں، ادھر سکردو سے آگے ارندو، شگر اور اسکولی وغیرہ لوگوں کے لیے مسائل کا مسئلہ ہے۔ جی اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں، شہر کے اندر خصوصاً جو ہے بجلی کی کرائسس زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ایندھن کی قیمتیں بڑھ گئی ہے، ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کے باعث بھی عام غریب لوگ جو ہے کافی پریشانی کا لوگوں کو سامنا ہے۔ بالکل صادق صاحب، آپ کو پتہ ہے سکردو میں اس وقت جو ہے نا جی بجلی 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس وجہ سے وہاں پر صرف بچوں کو پڑھنے کے لیے لائٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور آگے سے جو آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں، اور ایندھن کا بھی مسئلہ ہے۔ لکڑی جو ہے اس وقت خوبانی کی لکڑی پچھلے سال ہمیں 800 روپے من ملتا تھا، اس سال اس کا 1000 روپے پر من پر کے جی 40 کے جی کے حساب سے بک رہے ہیں، اور یہ جو خشک لکڑی ملنے کا نام ہی نہیں ہے یہاں پر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ LMG گیس کا بھی مسئلہ ہے، لوگوں کو اس میں بھی چیزیں وہ ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ تو سکردو میں تو خیر کم سے کم شہر ہے تو کچھ چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن دیہاتوں میں لوگوں کے لیے اس سے بھی بڑی پریشانی اور مسائل کا شکار ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت چونکہ بالائی علاقوں میں تو کچھ جگہوں پہ برف باری ہوئی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارندو ہو گئے، اسکولے ہو گئے، اس کے علاوہ ہوشے ہو گئے، گلتری ہو گئی، ان علاقوں میں رستے بند ہیں، شگر تھنگ، تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے، انتظامات ہونے چاہیے ادویات کے حوالے سے یا خوراک وہاں پہنچانے کے حوالے سے؟ بالکل جی، آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ ان علاقوں میں جو سب سے بڑا صحت کا مسئلہ ہے، بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کو نہ تو سکردو لے کر آ سکتے ہیں، نہ ان کے لیے رس و رسائل کا مسئلہ ہے، کوئی سہولیت موجود ہے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے اگر ان کے لیے کوئی بندوبست ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ یا حلی کے ذریعے یا کوئی ٹرانسپورٹ گورنمنٹ ارینج کر لیں، تو ان لوگوں کے مسائل تھوڑا بہت کچھ کم ہو سکتا ہے، حل تو نہیں ہو سکتے۔ جی دیکھیں جی، ان کا کہنا ہے کہ برف باری کے باعث متعدد جو بالائی علاقے ہیں، خصوصاً ارندو، ہوشے، گلتری سمیت شگرتھنگ وغیرہ، وہاں تک نہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، نہ پیدل لوگ جا سکتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان علاقوں کے اندر ادویات، خوراک کے حوالے سے وہ دیکھیں، اگر ان چیزوں کی کمی ہے
तो फौरी तौर पर इन चीज़ों की तरसील को यकीनी बनाएं। बहुत ज़्यादा सर्दी है जिस स्कर्दू समेत मुल्का इलाकों में, खुसूसन जो बल्तिस्तान के बालाई इलाके हैं। यहाँ अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं दरियाए सिंध मुख्तलिफ मकामात पर मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गए हैं। सख्त सर्दी है स्कर्दू शहर के अंदर -16 सेंटीग्रेड, जबकि शहर से बाहर जो पहाड़ी इलाके हैं या मुल्क का जो बालाई इलाके हैं यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -20 से 25 सेंटीग्रेड, जबकि होशे, अरंदो और जो दीगर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -28 से 30 सेंटीग्रेड तक पहुँच गए हैं, जिसके बाद जो है खून जमा देने वाली सर्दी में लोगों के मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। खुसूसन ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों की परेशानी बढ़ रही है। स्कर्दू शहर की अगर बात करें तो स्कर्दू शहर इन दिनों बिजली के संगीन बहरान से दो चार है, बिजली ना होने के बराबर है, जिसके बाइस जो है यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है, जिसमें इस हवाले से हुकूमत को इकदाम करने की ज़रूरत है। जो बिजली बहरान है स्कर्दू शहर समेत जो ये इलाके हैं यहाँ पे, इस पर काबू पाने के लिए जामे हिकमती अमली अपनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बालाई इलाकों तक सड़कों की बहाली के हवाले से हुकूमत को फौरी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इन दिनों स्कर्दू समेत मुल्का इलाके शदीद सर्दी के लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो साइबेरियन हवा है वो चलने के बायस मैदानी इलाकों समेत बालाई इलाके इन इलाकों में मज़ीद सर्दी बढ़ सकती है। इसके अलावा आइंदा आने वाले हफ्ता और अतवार से गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की